بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچا، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے۔ میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار میں، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے۔ اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو۔ بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی،
کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اس کو۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا۔ ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا، میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیے کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے، مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو، اس نیت کے ساتھ کہ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں۔ اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا۔ سنو کیسی سیکیورٹی ہے۔ انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے، میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن، جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے، ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی۔ ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو، اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا، ایسا حال۔ مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا۔ ذرا تصور کریں، امیجن کریں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے، گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے، کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مانتے چین میں، عیش میں ہوگا، اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی
वो नीचा दिखाने वाली गोद में है। और वो क्या है, तुमने क्या जाना? शोले मारती भड़कती हुई आग, यानी जहन्नम में डाला जाएगा अगर तोले हल्की पड़ गई। तो अगर अपने उस स्केल को भारी करना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त में लौटाऊंगा जब तुम ज्यादा जरूरतमंद होगे, जब तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ये सिक्योरिटी है। अच्छा, फिर कुछ लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं यार पैसे तो हमने खर्च कर दिए, रमजान में दी ना, ज़कात भी पूरी दे दी, बड़ा काउंट करके चलते हैं, बस पूरे हो गए भाई, अब अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, जब रब तुम्हें रोज दे रहा है, अताएं दिए जा रहा है और तुम कैलकुलेट करके लॉक कर देते हो सदके को। ऐसा ना करो। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया माल को रोक कर ना रखो, रोक रोक कर ना रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। हाँ, हमारे लिए तो नहीं रोका जा रहा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार बैठे होंगे या बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे, आपका मिसाल के तौर पे महीने का 1 लाख रुपए का खर्चा है। कभी कभी ऐसा भी होता है पहले 2-3 दिनों में ही लाख रुपए हो जाते हैं पूरे। तो क्या ताला लगाते हो कि चलो भाई अब पूरे महीने का हो गया, 27 दिन बाद आएंगे? नहीं, आने दो जितना आ रहा है। हम आने वाली साइड तो नहीं रोक रहे। हाँ, खर्च अल्लाह की राह में करने वाली रोक लेते हैं। जब वो देने में नहीं रोक रहा तो तुम अल्लाह की राह में खर्च करने में ना रोको। मैं हदीस सुना रहा हूं कि रोक रोक कर खर्च न करो, रोक रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खर्च करो, गिन गिन कर न रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर न दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर दे। और बचा बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे आप? देखिए, अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर लें, जितने लोग आपको सदका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले, आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो है मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखें कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, कयामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा, दुनिया में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे आपको हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं ना, मेरे और आपके हाथ से निकलता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है, और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है जैसे तुम जानवर को पालते हो। छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाया है? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए, उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक मुल्क था, उसमें बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा दें। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला, चले जनाब शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते। वजीर थे जो टेस्ट करते 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 आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना बेवकूफ है। बादशाह ने कहा चेक कर लिया, का चेक कर लिया। बादशाह ने अपनी माला उतारी सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दिया। बेवकूफ बड़ा खुश, घर आया। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए।
کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا, سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ سلامت, کیا حال ہے آپ کے, سنائیے, سنا بڑے بیمار ہو گئے. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا, آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا, بے وقوف کہتا ہے بادشاہ کو, اچھا کہیں اور جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے, بے وقوف جو تھا. تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا, تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے, بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں, شاندار مکان ہے, جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ تو بادشاہ کہتا نہیں, ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی. اچھا, بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, بڑا مال ہے, آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں, سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس, جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی. اچھا, بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں, کنیز غلام ہیں, ہر طرف آپ کے خدمتگار ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا. اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا, اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا لی. کہا حضور پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ خادم بھجوائے, کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے, مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے. شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں, جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا. دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا, تھوڑے دن رہ گئے. جی ہاں, تھوڑے ہی دن رہ گئے. ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں, لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی, جیسی سانسیں ختم ہوئی, ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر